اے کے ریٹس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں اپنی عزیز ترین ہستیوں کی قربانی کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اولاد ہی 86 سال کی عمر میں دی اور حکم دیا کہ اسے بے آب و گیا صحرا میں اسے چھوڑ دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لڑکپن کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب اور حیرت انگیز خواب دیکھا کہ انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے لخت جگر کو قربان کر دے۔ یہ وہی لخت جگر ہے جو کئی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد 86 سال کی عمر میں ملا ہے۔ یہ وہی بچہ ہے جسے حکم خداوندی پر آپ علیہ السلام نے بے آب و گیا میدان میں ان کی والدہ کے ساتھ جلستی ہوئی وادی میں چھوڑا تھا۔ اب ایک اور امتحان کا سامنا ہے کہ لخت جگر کو قربان بھی کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں سے قربان کرنا ہے۔ معزز ناظرین، اب ایک صورت تو یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پروردگار عالم کے حکم پر عمل کرتے اور بیٹے کی مرضی جانے بغیر انہیں قربان کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس امتحان میں سرفراز ہونے والے ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ بیٹے کی مرضی کے بغیر اسے قربان کر دوں گا تو عشق الہی کے اس امتحان میں اکیلے کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اگر بیٹے کو بھی اس امتحان کے لیے تیار کر لوں تو پھر ساتھ میرا لخت جگر بھی عشق الہی کے امتحان میں سرخرو ہو جائے گا۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا، جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ اب بیٹا بھی تو ایثار پیشہ باپ کے وجود کا حصہ ہے کہ جس نے صبر و استقامت کا درس اپنی چھوٹی سی عمر میں انہی کی مکتب سے سیکھا ہے۔ بیٹے نے خوشی خوشی خلوص دل سے فرمان الہی کا استقبال کیا۔ انتہائی پرسکون لہجے میں عرض کی، بابا جان۔ انہوں نے کہا کہ بابا جان، آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ شیطان نے اپنا پورا زور لگا دیا کہ کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں ناکام ہو جائے، تو یہ سب سے پہلے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا۔ کہنے لگا، معلوم ہے آپ کا شوہر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ بی بی نے کہا، دور ہو جاؤ، یہاں سے کبھی کوئی مہربان باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہیں ایسا کرنے کا حکم خود خدا نے دیا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ہاجرہ علیہ السلام نے فوراً کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر ابراہیم جانے اور اس کا رب جانے۔ اب یہ وہی ہاجرہ علیہ السلام ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی پر ویرانے میں چلچلاتی دھوپ میں شیرخوار بچے کے ساتھ تنہا چھوڑا تھا۔ ناظرین گرامی، شیطان سے کہا، اگر اللہ کا حکم ہے تو تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے؟ بی بی نے زمین سے پتھر اٹھائے اور شیطان کو مارا۔ شیطان یہاں سے مایوس ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا۔ کہنے لگا، اے اسماعیل، کچھ خبر ہے؟ تمہارے والد تمہیں قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کیوں؟ شیطان نے کہا، کہتے ہیں کہ خدا کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر خدا کا حکم ہے تو اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی پتھر اٹھائے اور اس کو مار کر دور بھگا دیا۔ شیطان مردود کو 3 مرتبہ بھگا دیا گیا۔ شیطان کو ملال ہوا کہ اس کی کوئی چال کارگر نہیں ہو سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لخت جگر کو سرزمین منا کے گرم پہاڑوں کے درمیان قرباگاہ میں لے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، رسی کو مضبوطی سے باندھ لیجئے گا تاکہ میں فرمان خداوندی کے ادراک کے وقت اپنے ہاتھ پیر نہ ہلاؤں۔ مجھے خدشہ ہے کہ اس سے میرے اجر میں کمی نہ واقع ہو جائے، اور بابا جان، جب گھر واپس تشریف لے جانا تو میری ماں کو میرا سلام کہیے گا، اور ہو سکے تو میرا کرتا میری ماں کے پاس لے جائیے گا تاکہ وہ میری خوشبو سونگھ کر سکون قلب پا سکے۔ کہا، بابا جان، مجھے زمین پر سجدے کی حالات میں لٹا کر قربان کیجیے گا کہ یہ قربانی کی بہترین حالات ہے، اور ایسی صورت میں آپ کی نگاہیں میرے چہرے پر نہیں پڑے گی۔
چشم فلک نے آج سے پہلے ایسا عظیم بیٹا نہیں دیکھا جو اپنی موت کا سامان کرنے میں اپنے والد کی مدد کر رہا ہے۔ بالآخر وہ حساس لمحے آ پہنچے جب فرمان الہی کی تکمیل ہونا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کے مقام تسلیم کو دیکھا، بیٹے کو اپنی آغوش میں لیا، بیٹے کی استقامت کی داد دی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کے چاند جیسے چہرے کو خاک پر رکھ دیا۔ پوری قوت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، لیکن تیز دار چھری نے فرزند کے لطیف و نازک گلے پر معمولی سا بھی اثر نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت میں ڈوب گئے، دوبارہ چھری کو چلائے لیکن پھر بھی وہ کارگر ثابت نہ ہوئی۔ گویا چھری سے خلیل کہتا کہ کاٹ، مگر جلیل کہہ رہا ہے کہ نہ کاٹ۔ چھری تو صرف اسی جل و شانو کے تابع فرمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی، تو ہوا کیا، ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دے دیا۔ ناظرین گرامی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا آ گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص کی بدولت ان کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے جنت سے دمبا اٹھا لیا تھا۔ بس یہ وہی دمبا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا فدیہ بن گیا۔ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، وہ بھی ایسا بیٹا جس کے انتظار میں باپ نے ایک عمر گزاری، اور اس سے بڑھ کر عظیم بیٹے کی استقامت، تسلیم و رضا کو دیکھ کر فرشتے بھی اش اش کر اٹھے۔ ناظرین گرامی، یہ عظیم عشق و قربانی کا واقعہ اپنے دامن میں بہت سی حکمتوں کو سمائے ہوئے ہے۔ اس واقعے نے جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی مثال قائم کی، وہیں بیٹے کی فرمانبرداری کی بھی ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ دونوں باپ بیٹے کی یہ فرمانبرداری اور اطاعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد عید ارباب کی شکل میں تا قیامت قائم کر دی۔ اس یاد کو ہر سال ہم عید الاضحیٰ منا کر تازہ کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت پہنچ سکے۔